میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تحفہ دیتے ہیں نا بچوں کو، میں اپنے بچوں کے لیے یہ لے کے آ رہا ہوں، وہ لے کے آ رہا ہوں، کوئی کمی نہ آ جائے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی والد کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اسے اچھا ادب سکھا دے۔ یہ سب سے بولیے، یہ کون سا تحفہ ہے؟ کیا سکھانا ہے اولاد کو؟ ادب نہیں، اچھا ادب۔ کون سا ادب جی؟ بول کے بتائیے۔ جن کے قریب کوئی سو رہا ہے وہ ذرا زیادہ اونچا بولے تاکہ وہ اٹھ جائے۔ کون سا ادب سکھانا ہے؟ اچھا ادب۔ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھائیے۔ دیکھیے، جس دکاندار کو ادب نہ آتا ہو اس کی دکان پہ گاہک نہیں ہوتا، اور جس گھر والے کو ادب نہ آتا ہو اس گھر کے اندر کوئی شخص قیام، اس شخص بے ادب آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ جو بد اخلاق آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی کا تعلق قائم نہیں رہتا۔ جو اخلاقی قدریں نہیں جانتا اس کے تو اپنے قریبی رشتے ٹوٹ جاتے، وہ تو اپنوں سے دور ہو جاتا۔ جو اخلاقی قدریں نہیں جانتا اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو حبیب فرماتے ہیں، تو کھلونے لے کے دے گا، تو جائیدادیں بنا کے دے گا، لیکن اس جائیداد کے اندر، اس مکان کے اندر اگر وہ رہنے کے قابل ہی نہ ہوا، اگر اسے ہوش ہی نہ ہوا کہ میں نے کس طرح کر کے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، تو اس کی تو زندگی اس کے لیے بوجھ بن جائے گی۔ اسے اچھا ادب سکھا دے۔ اس کے گھر میں فاقہ اگر رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی رہا تو اللہ اخلاق کی برکت سے گھر کو جنت بنا دے گا۔ اچھا ادب سکھائیں جس کی بنیاد پر گھر بن سکے۔ اچھا کردار۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور تمہیں اپنی رعایا کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب، تو یہ نہیں کہہ سکتا یار برے مل گئے تھے، یہ نہیں تو کہہ سکتا بہک گئے تھے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مصروف رہا نا، ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو بتا انہیں پانی کون دیتا رہا، انہیں تناوت رخت کون بناتا رہا، تیری ڈیوٹی تھی۔ اور بالخصوص بخاری شریف نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی ڈیوٹی ہے اپنے بچے کو دینی تربیت دے۔ بالخصوص بالعموم تو والد کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہے، لیکن ماں چونکہ گھر کے اندر زیادہ وقت گزارتی ہے، ماں کا تعلق بچے کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ ایک آنگن کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں۔ والد تو کبھی کبھی ایسے آتے ہیں جیسے ایک ڈاکٹر وارڈ کے اندر وزٹ کرنے آتا ہے، تو ماں کے ساتھ بچوں کو وقت زیادہ گزارنا ہے۔ مائیں اچھی پرورش کر سکتی ہیں اگر وہ فکر کریں، سوچ کریں کہ میرا بیٹا دنیا داری کی تو ساری باتیں کرتا ہے، اس کی لبوں پر رسول اللہ کا نام کیوں نہیں آتا، اس کی زبان پر درود پاک جاری کیوں نہیں ہوتا، اس کے جملوں میں سیدنا امام حسن حسین کا لفظ کیوں نہیں آتا، یہ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا نام کیوں نہیں لیتا۔ تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے سوال ہوگا، مائیں دیکھیں نا، غوث اعظم جیلانی کا واقعہ، ماں نے کہا ہے سچ بولنا ہے، تو ابو عبد القادر جیلانی کی زبان سے ساری زندگی سوائے سچ کے کچھ نکلا ہی نہیں، سوائے سچ کے کچھ، بولیے سوائے سچ کے کچھ نکلا ہی نہیں۔ اور جب نکلا نہیں تو میرے غوث اعظم نے سوائے سچ کے کچھ بانٹا ہی نہیں، انہوں نے کروڑوں لوگوں کو سچ کا عادی بنا دیا، بے حساب لوگوں کو سچ کا ماہر۔ حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن، یہ پتہ ہے کون صحابی، یہ کون تابعی بزرگ ہے؟ یہ حضرت امام مالک کے بھی استاد ہے اور خواجہ حسن بصری کے بھی استاد ہے، حضرت حسن بصری کے بھی استاد، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا ابو عبد الرحمن۔ یہ پیدا ہونے والے تھے، تاریخ بغداد میں لکھا ہے پیدا ہونے والے تھے، ماں کے شکم میں تھے تو ابا جی جہاد کرنے چلے گئے، اور 30,000 دینار اماں کو دے گئے، کہا یہ پیسے ہیں گھر کے خرچے کے لیے اور سنبھال رکھنا، میں واپس آ کے حساب لوں گا۔ کتنے پیسے دے گئے؟ بولیے۔ بنو امیہ کے زمانے میں جہاد کرنے گئے تو 27 سال کے بعد واپس آئے۔ کتنے سالوں کے بعد؟ بولیے۔ یہاں اللہ خیر کرے، ابا جی باہر جا کے مزدوری کرے نا سعودی عرب، اور ساری زندگی پیسے بھیجیں، تو اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جہاں
اختلاف ہوتا ہے، وہاں اماں بچوں کو کہتی ہے او بیٹے پیسے کما لینا کون سا کمال ہے، میں تمہاری دکھوں سکھوں کی ساتھی رہی ہوں، تو بیٹھ کے موج کرتا تھا، 40-50 ہزار بھیج دیتا تھا، یہ بھی کوئی کمال ہے؟ خدا کی بندی تو دیکھ تو صحیح۔ اور یہی کام والد صاحب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری زندگی تو میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ پریشانی میں گزار دی، اماں کا کیا کمال، روزی روٹی تو سارے پکا لیتے۔ دو طرفہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، لیکن اندازہ کیجئے 27 سال کے بعد، غالباً آپ نے غور نہیں فرمایا اس بات پر، اس بات کی نزاکت کو آپ سمجھے نہیں، کتنے سالوں بعد آئے؟ ارے اتنا لمبا عرصہ کوئی برداشت کرتا ہے؟ ماں تو زہر کھول دیتی، تمہارا باپ تو پلٹ کے آیا ہی نہیں، اس نے تو سوچا ہی نہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں، اسے تو فرصت ہی نہیں۔ لیکن ماں کو پتا ہے وہ خدمت دین کے لیے نکلا ہوا ہے۔ 27 سال کے بعد جب آپ گھر آئے تو اب 27 سال کا بچہ ہو گیا ہے، تو بچہ جوان ہو گیا ہے، گھر آئے تو نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والے خوبصورت شہر میں آ کے 27 سال بعد جہاد سے لوٹے، اپنے دروازے پہ دستک دی۔ اصل ہوتا یہ تھا کہ فوجیں ایک شہر فتح کیا تو اگلے شہر چلی گئی، اس سے اگلے شہر چلی گئی، تو جس کا دل نہیں بھرتا تھا جہاد سے وہ لگا رہتا۔ 27 سال بعد لوٹے، جناب ابو عبد الرحمن دروازے پہ دستک دی، جناب ربیہ محدث امت دروازہ کھولا، جی بابا جی، کہنے لگے پیچھے ہٹ میرا گھر ہے، کہنے لگے جناب خیال کریں آپ کا گھر کدھر سے آ گیا، گھر تو میرا ہے، کہنے لگے میرا ہے، کہا نہیں میرا ہے، جھگڑا زیادہ ہوا تو محلے دار کٹھے ہو گئے، اب بہت سارے لوگ ان کو حضرت ابو عبد الرحمن کو پہچانتے بھی نہیں، کہنے لگے بابا ساری زندگی سے یہ نوجوان یہاں رہ رہا ہے، اسی گھر میں پیدا ہوا ہے، تو کیسے کہتا ہے میرا گھر ہے؟ کہنے لگے میرا نام ابو عبد الرحمن ہے، میرا گھر ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، کسی بوڑھے کو بلاؤ۔ اندر سے والدہ نے لفظ سن لیے اور جناب ربیہ کو کہنے لگی بیٹے دروازہ کھول کے سینے سے لگا، یہ تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد گرامی ہے۔ لفظ ادا کی تو 27 سال بعد بچھڑا ہوا بیٹا باپ سے ملا، باپ بیٹے سے ملا، آنسو درد بن کے ٹپکے، ماتھا چومتے رہے، دیر تک ملتے رہے، اندر آئے، عصر کا وقت قریب تھا، جناب ابو عبد الرحمن بیٹھے آ کے، والدہ نے کھانا رکھا، حضرت ربیہ کی والدہ نے، اور جناب ربیہ جلدی سے وضو کر کے نکل گئے، عصر کے بعد درس حدیث دینا ہے، وہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے حضرت ابو عبد الرحمن یہ نہیں پوچھا 27 سال وقت کیسے گزرا، یہ نہیں پوچھا کہ تم نے دھوپ چھاؤں میں کیسے گزارا کیا، یہ کہنے لگے میرے 30,000 دینار کدھر ہیں، 30,000 دینار کدھر؟ اور بی بی سمجھدار آگے سے یہ نہیں کہتی اچھا 27 سال بعد آیا اور تجھے پیسوں کی فکر ہے، میری فکر ہی نہیں، بچوں کی فکر ہی نہیں۔ کہنے لگی آپ اس طرح کریں، کھانا کھائیں، وضو کریں، مسجد نبی میں جا کے نماز عصر پڑھ کے آئے، آپ نماز ادا کر کے واپس آئے، بتاتی ہوں 30,000 دینار کدھر ہے۔ کہتے چونکہ میں دیر سے گیا، مسجد پہنچا تو جبہ پہنے، سر پہ امامہ باندھے اور رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھے، رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھے، میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو حدیثیں بیان کر رہا ہے، اور حسن بصری سے لے کر امام مالک تک لوگ گردنیں جھکائے بیٹھے اور حدیثوں کا درس سن رہے ہیں۔ کہتے میں نے دیر سے نماز پڑھی، میں پہچان نہ پایا، میں نے کان میں ایک شخص کے کہا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا اعلیٰ 27 سال کا جوان اور اس قدر خوبصورت اس کا انداز کہ مسجد نبی میں درس حدیث۔ تو کہتے وہ کہنے لگے بابا جی آپ نہیں جانتے یہ ربیہ بن عبد الرحمن ہے، یہ کہتے میرا بیٹا، میرا صاحبزادہ؟ چھلک پڑی آنکھیں آنسوؤں سے، تڑپ اٹھے، بے چین ہو گئے، رو پڑے، روتے روتے واپس گھر آئے، آ کے کہنے لگے ام ربیہ تو نے تو کمال کر دیا، تو نے تو کمال کر دیا، میں 27 سال آیا نہیں اور تو اکیلی عورت میرے بیٹے کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حدیث کا درس بیان کر رہا ہے، کیا بات ہے تیری؟ تو کہنے لگی اچھا اگر آپ خوش ہوئے ہیں تو پھر میں نے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو عالم بنانے پہ خرچ کر دیے، آپ راضی ہیں میری اس بات سے؟ راضی ہیں؟ میرے عزیز جب تربیت کا یہ انداز ہوتا ہے، جب سوچ کا یہ انداز ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہم مرنے کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے بچے کیونکہ ہم نے تربیت ہی نہیں کی، ہم نے خیال ہی نہیں کیا، ہمارے بچے دیکھیے نا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تو مر جائے گا اور اگر تیری اولاد نیک ہوئی تو قبر میں بھی تیرے ساتھ جائے گی،
حضور کس طرح؟ فرمایا وہ پیچھے جتنے خیر کے کام کرے گی ان سب کا اللہ تجھے قبر میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم نے تو بچے کو سکھایا ہے دنیا کمانی، ہم نے تو سکھایا ہے پارٹیوں کو ڈیل کرنا، ہم نے تو اسے سکھایا ہے سوسائٹی کے اندر اچھا مقام پیدا کرنا، ہم نے تو اسے سکھایا ہے کاروباری مدوجہد، ہم نے تو اسے سکھایا ہے شریکے کے ساتھ جھگڑا کرنا، ہم نے تو اسے سکھایا ہے کہ بس تو اچھا ہے باقی سارا زمانہ برا ہے۔ ہم نے تو یہ سکھایا ہی نہیں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ سکھایا ہی نہیں کہ آداب زندگی کیا ہے، ہم تو اسے مسجد تک لے کر کے ہی نہیں آئے۔ ہم نے تو شہزادے بنایا ہے، نوابزادے بنایا ہے، ہم نے تو انہیں بڑے بڑے جو ہے وہ القابات سے نوازا ہے، یہ توجہ ہی نہیں کی کہ انہیں ہمیں کہیں لے کر کے جانا چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ تربیت اولاد کے لیے، فکر مندی اولاد کے لیے سب سے ضروری ہے انسان کے کردار کا صحیح ہونا۔ سب سے ضروری کیا ہے؟ بھئی آپ بچے سے کہیں بیٹے چل مسجد، چلا جائے گا؟ کہے گا ابا جی آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ بھی تو بتائے نا، آپ آرام سے لیٹے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں مسجد چلیں۔ بیٹا قرآن پڑھا کرتا ہو، کہے گا آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کردار کی عظمت یاد رکھیے، غور کیجئے، اس جملے کو بھولیے گا نا۔ بچے آپ کی باتوں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا آپ کے کردار سے سیکھتے، آپ کے کردار سے جتنا سیکھتے ہیں اتنے آپ کے افکار کے، اپنے افکار اور نظریات بھی اچھے ہونا ضروری ہے۔ اچھے افکار ہی اچھے کردار کو جنم دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی گفتگو ٹھیک ہے اور عمل صحیح نہیں، لب و لہجہ ٹھیک نہیں، ہر وقت ڈانٹنا، ہر وقت جذبات میں رہنا، بچوں سے پیار ہی نہ کرنا۔ اقرا بن قیس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بچے سے پیار کر رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اپنے بچوں سے نہیں کرتا، آپ نے غیر کے بچے چھاتی پہ لٹا رکھے ہیں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا اگر رب نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین، بچوں سے شفقت والا ماں۔ اور کردار کی بات سچ، حضرت عامر بن عبداللہ فرماتے حضور ہمارے گھر آئے تو میرا چھوٹا سا بھائی تھا، توجہ ہے آپ کی؟ تو اس کی والدہ کہنے لگی، میری والدہ کہنے لگی بیٹا ادھر آ، تجھے کچھ چیز دوں گی، ادھر آ۔ لوگ کہتے نہیں میں فلاں کام کر دوں گا، ابو داؤد شریف میں ادھر آ بیٹے، تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر کی والدہ تو اسے کیا دے گی؟ کہنے لگی میرے پاس کھجورے ہیں، وہ دینے لگی۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو اللہ کی بارگاہ میں تیرا یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ حضور بچے کے ساتھ بھی، نابالغ کے ساتھ بھی، چھوٹے کے ساتھ بھی فرمایا اگر چھوٹے کو پتا چل جائے کہ تو جھوٹ بولتی ہے اور تیرا انداز ٹھیک نہیں ہے، ماں باپ کا جو ہے وہ کردار قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، تو فرمایا اس بیچارے کی تو تربیت بگڑ جائے گی، اس کا تو انداز بگڑ جائے۔ فکر کریں، سوچیں آپ گھر کے اندر کیسا کردار رکھتے ہیں، آپ کا انداز کیا ہے، آپ کا طرز کلام کیا ہے، آپ کا انداز تربیت کس طرح کا، آپ گھر کے اندر رہتے ہیں تو کس طرح رہتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اب بچہ دیکھتا ہے نا کہ ابا جی تو فلمیں دیکھتے ہیں، ابا جی تو فلاں کام کرتے ہیں، تو وہ ضرور تاڑتا ہے، وہ ضرور غور کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے منع کیا جاتا ہے، خود ان کی توجہ کس طرف رہتی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تربیت فرمائی، اولاد کی عملی تربیت۔ اور یاد رکھیں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو والدین اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں اور ساتھ اپنے بچوں کو مل جل کے رہنے کا حکم دیتے ہیں، وہ یاد رکھیں اگر اپنے بچوں کے سامنے وہ اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو ان کے بچوں کا بھی اتفاق رہنا ممکن ہے نہیں ہے، ان کا بھی اتفاق کے ساتھ رہنا ممکن ہے، اس لیے کہ وہ تیری بات ایک جانب ہے، تیرا کردار دوسری جانب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ کے بچے آپ کے سامنے سن لیں، یاد رکھیں اگر آپ کے بچے آپ سے یہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے والد کے خلاف یا اپنی والدہ کے بارے میں کوئی جملہ بچوں سے کہہ رہے ہیں تو لکھ لینا دل کی تختی پر، یہ بچے کبھی آپ کے فرما بردار نہیں بنیں گے، یہ کبھی آپ کے سامنے سر نیاز خم نہیں کریں گے۔ سن لیا انہوں نے جو آپ کا کردار کا مثالی ہونا ضروری۔ اور کبھی بھی کسی بچے کو اس لیے فوقیت نہ دیں کہ وہ بچہ ہے، اور بیٹی کو کبھی بھی اس لیے پیچھے نہ کریں کہ وہ بیٹی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ وہ تو کل میں جمعے میں عرض کروں گا حضرت فاطمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر، لیکن ایک بات سن لیں، میرے محبوب نے فرمایا ہے، فرمایا جس گھر میں بیٹی ہو اور اسے اچھا ادب سکھایا جائے اور اسے فوقیت، اسے کم نہ سمجھا جائے بیٹوں سے،
فرمایا رب کریم اس بیٹی کی برکت سے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ ان کے ساتھ، ان نرم کونپلوں کے ساتھ محبت کی جائے، سے پیار کیا جائے، اچھی تربیت، اچھا کردار، اور سب سے ضروری بات، سب سے اہم پہلو، سب سے ضروری بات میرے عزیزو یہ ہے کہ بچے کے سوال، اس کے نظریات، اس کی سوچ، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، بالخصوص آپ کے بارے میں اس کا معاملہ۔ میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو اپنے والد کو ولی اللہ مانتے ہیں، اپنے والد کو بولیے، اپنے والدین کو ولی اللہ مانتے۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ فرمایا کرتے، آپ فرماتے کہ جب تک تو ہم گھر میں رہتے تھے تو والد صاحب کو دیکھتے تھے، اس وقت تک وہ والے نظریات نہیں تھے۔ فرماتے ہیں جب ذرا گھر سے نکلے نا اور ہم نے زمانے کا مکروہ چہرہ دیکھنا شروع کیا، اور ہم نے لوگوں کے بڑے بڑے عجیب انداز شروع کیے، اور فرماتے ہیں ذرا تھوڑا سا ہم نے کمپیریزن کرنا شروع کیا، تقابل کرنا شروع کیا، تو بات سمجھ میں آئی کہ جسے ہم گھر چھوڑ کے آئے ہیں وہ تو اللہ کا سچا ولی ہے، جسے گھر چھوڑ کے آئے ہیں وہ تو اللہ کا سچا ولی۔ آپ یقین کریں، میں ذاتی بات کرتا ہوں، میں جب گھر میں ہوتا تھا تو میں کہتا تھا میرے والد صاحب یہ تو دنیا کے معاملات کو جانتے ہی نہیں، یہ تو بالکل ہی سادگی میں وقت گزار گئے، ہماری اماں عجیب ہے، ہماری والدہ عجیب ہے، بات ہی نہیں کرنے دیتی، کہتی ہے نا نا باہر جھوٹا بھکاری آیا تو اسے بھی کچھ نہ کچھ دے دو، ایسا نہ ہو، بد دعا دے دو۔ ہم کہتے تھے کیسی ان کی سادگی ہے، انہیں خیال ہونا چاہیے، انہیں آنا چاہیے، انہیں۔ باہر نکلے، زمانہ دیکھا، دنیا سے ملاقات کی تو دل میں خیال آیا وہ دیہاتی لوگ بڑے سچے تھے، وہ بڑے کھرے تھے، وہ بڑے ٹھنڈے تھے، وہ بڑے میٹھے تھے، ان کے لفظوں میں سچائی تھی، پڑھتے تھوڑا تھے ڈرتے زیادہ تھے، پڑھتے تھوڑا تھے ڈرتے زیادہ تھے، ان کے لفظوں کے اندر تلاطم تھوڑا تھا، کردار میں حسن زیادہ تھا، کردار کے اندر حسن زیادہ تھا۔ وہ دنیا داری کی لمبی چوڑی سازش کرنا نہیں جانتے تھے، لیکن دعا دینا بڑی اچھے طریقے سے جانتے تھے، محبت بانٹنا بڑے اچھے طریقے۔ تو میرے دوستو، بچے آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں ہو سکتا ہے کوئی آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ابھار رہا ہو، لیکن یہ لمبا وقت نہیں ہوتا، تھوڑا ہوتا ہے۔ جب بچے باہر نکلتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، تو خود بخود وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کا اپنے کردار کو بچا کے رکھیں خزاں کے موسم سے۔ بچوں کے ساتھ جو آپ کا عملی رویہ ہے اس رویے کو درست رکھیں، پھر دیکھیں بچے کس طرح سے جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کا انداز کیسے بدلتا ہے۔